بسم اللہ الرحمن الرحیم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ النکاح سے متعلق ہمارا یہ درس اور دروس کی یہ سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہمارا مسئلہ تھا، جو ہم نے شروع کیا وہ مسئلہ یہ تھا کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، شریعت کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ اسی طرح سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ لڑکی بھی لڑکے کو نکاح سے پہلے دیکھ سکتی ہے۔ اگر لڑکی کی خواہش ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو یہ اجازت حاصل ہے اور اس کے لیے جائز ہوگا۔ پھر یہ کس طریقے سے ہم انتظام کریں دیکھنے اور دکھانے کے تعلق سے، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور ہمارا مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ کتنا حصہ دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے اس سلسلے میں جو اسکالرس کے جو ائمہ گزرے ہوئے ہیں، ان کے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینین تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ تقریباً ہم نے 5 جو ہے اوپینین جو ہے پیش کیے تھے آپ کے سامنے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ دلیل کیا ہے اس کی، وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو احادیث آئی ہوئی ہیں اس مسئلے کے تعلق سے، وہ احادیث ہم نے پڑھ کر کے آپ کو سنا، ہم نے اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا، بیان بھی کر دیا اس کے تعلق سے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات آئی ہوئی ہیں، جو گائیڈنس ہیں اس سلسلے میں، اس میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ذکر کی گئی ہے کہ کیا حصہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف دیکھنے کی اجازت موجود ہے۔ احادیث میں دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، پرمیشن دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، یہ چیز لافل ہو گئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں کسی بھی لڑکی کو جو کہ محرم نہیں ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ دیکھنا حرام ہے اس کی طرف۔ تو یہاں چونکہ ابھی وہ نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ لڑکی اجنبی ہے، اور اس لحاظ سے اس کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو شریعت میں یہ جو ہے جائز نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے، لیکن نکاح کے مقصد سے دیکھنے کی اجازت ہے صرف، اور یہ اجازت احادیث میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ دیکھ لو۔ کیا دیکھنا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں، یعنی حدیث سے میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات موجود ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں اس سلسلے میں، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دیکھ سکتے ہیں، تو اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں نا، وہ کہاں سے انہوں نے یہ باتیں، ان احادیث سے کہاں سے انہوں نے یہ باتیں لی ہیں، انہوں نے پروف کہاں سے لیا ہے، دلیل کہاں سے دی ہے، یہ ہے آج کا درس ہمارا۔ تو سب سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ جو ہے
اور پورا جسم ہی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک اس کے لحاظ سے سوائے دو جو پرائیویٹ پارٹ ہیں ان کو چھوڑ کر کے پورا جسم دیکھ سکتے ہیں۔ جو اہل ظاہر کی طرف نسبت کر کے بات پیش کی جاتی ہے تو ان کی دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ انہوں نے کیا دلیل جو ہے پیش کی ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ لو، دیکھنے کی اجازت دی، اور آپ نے دیکھنے کے تعلق سے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ کیا دیکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں پوری اجازت ہے دیکھنے کی، مکمل طریقے سے دیکھنے کی اجازت ہے، چونکہ آپ نے اپنی طرف سے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے کہ آپ صرف چہرہ ہی دیکھ سکتے ہیں، چہرہ اور ہاتھ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی پابندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی ہے، اس لیے کوئی پابندی اس سلسلے میں نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے، اور اس لحاظ سے وہ بات کہتے ہیں۔ دوسری بات جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہاتھ اور چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ یہاں تک جو ہے ہتھیلی تک جو رشت جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ حصہ جو ہے اور چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کو نماز کے مسئلے کے ساتھ جوڑا اور کچھ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حدیث ان کو مل گئی جس میں یہ بات تھی کہ چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے چہرہ اور ہاتھ دیکھنے کی بات کہی۔ ایسا نہیں ہے۔ ان کے سامنے کیا چیز رہی ہے؟ ان کے سامنے وہ نماز کا مسئلہ رہا ہے کہ نماز میں عورت کے لیے جو ستر ہے وہ یہی ہے کہ چہرہ اور یہ ہتھیلی چھوڑ کر کے پورا جسم اپنا کور کر کے وہ نماز پڑھے گی۔ اسی مسئلے کو یہاں بھی انہوں نے پیش کیا۔ الگ سے نکاح کے مسئلے میں دیکھنے کی جو اجازت ہے، اس سلسلے میں الگ سے ان کے پاس کوئی پروف نہیں، بلکہ وہ جو ہے نماز کے اندر جو ستر ہے، ستر کا مطلب جو حصہ کور کرنا ہے ایک عورت کو نماز پڑھنے کے لیے، جو ان کے یہاں چیز تھی اسی کے لحاظ سے انہوں نے یہاں پر بھی اس کو فٹ کیا ہے۔ اب جو ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ چہرہ، ہاتھ اور پیر دیکھ سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے، جو میں نے پوری جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے، آج صرف ان کی دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں میرے بھائیوں، ان کی بھی دلیل وہی ہے، نماز کا مسئلہ۔ احناف کے یہاں چونکہ نماز میں چہرہ، ہاتھ، یہ ہاتھ جو ہے ہتھیلی تک رشت جسے آپ کہتے ہیں، اور جو ہے پیر، نیچے کا پیر جو ہے پیر کا حصہ یہ کھلا رہ سکتا ہے۔ نماز میں جو ہے اتنا کور کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے عورتوں کے لیے، اور یہ حصہ کھلا رہ سکتا ہے، تو نماز ہی کا مسئلہ ان کے یہاں بھی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر کے نکاح سے پہلے جو دیکھنے کی اجازت ہے اس کو یہاں پر وہ فٹ کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو ہے امام احمد بن حنبل کی ایک رائے ہے کہ چہرہ اور چہرے سے جڑے ہوئے یہ گردن وغیرہ جو حصہ ہوتا ہے نا، یہ بال اور جو ہے گردن وغیرہ، یعنی چہرے سے ہی قریب کے جو چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی جہاں تک کہ جو ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھنے کی بات کہی گئی ہے، اور جب دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ چہرہ اور چہرے سے جو ہے متصل جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی چہرے سے قریب جو ہے اس کے سراؤنڈنگ میں کہہ لیجیے جو بھی چیزیں ہیں وہ سب پر نگاہ پڑ ہی جاتی ہے۔ جب آپ کی نگاہ پڑے گی چہرے کے اوپر تو چہرے سے قریب کی جو چیزیں ہوں گی اس پر بھی نگاہ پڑ ہی جاتی ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھنے کی بات کہی گئی ہے تو یہی چیز دیکھی جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے ایک قول یہ بھی پیش کیا تھا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ گوشت کی جو جگہیں ہیں جسم کے اندر، ان جگہوں کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل ذکر کرتے ہیں
اور اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ ام کلثوم یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی خلافت کی دور کی بات ہے، یعنی جب خلیفہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تب یہ مسئلہ پیش آیا۔ تو اس موقع پر جو ہے ابھی یہ چھوٹی عمر کی ہی تھی، کوئی بہت زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، تو ان کو بلایا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ام کلثوم کو کچھ پتہ نہیں کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں کیا ہے، جو بھی ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے دیکھ لیجئے کیا ہے مسئلہ جو ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اور نیچے جو ان کے کپڑا تھا نا، تو پڈلی جو ہے تھوڑا سا ان کی کھول کر کے انہوں نے دیکھا۔ پڈلی جو پڈلی سمجھتے ہیں یہ پیر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اینکل کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے پیر کا جو ہے، تو یہ گھٹنے کے نیچے جو جہاں گوشت ہوتا ہے، اور جسے آپ کریلے کا گوشت کہتے ہیں یہاں کی زبان پہ، تو وہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو پڈلی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو ساق کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے حصہ انہوں نے تھوڑا وہ دیکھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو یہ ان کے یہاں چیز، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح سے کوئی چیز دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ تھا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا جو یہ چیزیں تھیں، اور اب جو ہے ان ساری باتوں کے بعد صحیح بات جو ہمیں لگتی ہے، یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد، ان سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد، جو بھی جو ہے لوگوں نے اپنے قول کے لیے، اپنی اوپینین کے لیے جو پروفس انہوں نے پیش کیے ہیں، ان سب کا جو ہے جائزہ لینے کے بعد ہمارے سامنے بات یہ آتی ہے کہ حدیث میں صرف اتنا ہی آیا ہوا ہے کہ دیکھ لو، دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، وہ عمل کیا ہے کہ وہ آپ نے نیچے سے اوپر تک دیکھا اس خاتون کو، جو خاتون آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش لے کر کے آئی تھی۔ تو یہ جو چیز ہے، یا جو ہم الفاظ دوسرے الفاظ میں جو حدیث میں الفاظ ہیں وہی پیش کرتا ہوں، جو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی تھی، تو وہ جو ہے خاتون کو آپ نے نیچے سے اوپر تک دیکھا تھا، اور حدیث بھی یہی ہے کہ دیکھ لو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو ہے خود اپنے ذہن میں یہ بات جو ہے لا سکتے ہیں، یہ چیزیں سمجھنا اسی سے آسان ہوتا ہے، اسی کو ہم استنباط کہتے ہیں عربی میں، یعنی قرآن اور حدیث سے مسائل کیسے سمجھے جاتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ جاننا پڑتا ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو حدیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ کیا دیکھنا ہے، حدیث میں صرف یہ بات آئی ہے کہ دیکھ، یا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پھر میں جو ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہا کہ کہیں بھی دیکھنا جو ہے نصیب ہو جائے، تو میں اس کے لیے کوشش کرتا رہا، آخر کار میں نے انہیں دیکھ لیا۔ تو اب یہ ہے مسئلہ کہ دیکھنا کسے کہتے ہیں، کسی کو اگر میں آپ سے پوچھوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے، تو میں آپ کیا کہیں گے کہ ہاں دیکھا ہے؟ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بتائیے۔ کہیں گے۔ ہاں کہیں گے کہ دیکھا ہے آپ نے۔ مجھے کیا دیکھا ہے؟ میرا چہرہ دیکھا ہے، اور چہرے سے جو ہے متصل جو یہ سب چیزیں ہیں نا جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی وہ جو ہے نگاہ پڑ رہی ہے میرے اوپر، میں کپڑا پہنے ہوئے ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے دیکھا ہے، تو کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فلاں کو دیکھا؟ ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے۔ کیا دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اتار کر کے پورا ننگا کر کے دیکھیں گے؟ کیا کوئی شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک مرد دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکتا اس طرح سے، تو مرد عورت کو کہاں سے دیکھ سکتا ہے؟ ایک عورت دوسری عورت کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی ہے میرے بھائی۔
तो जाहिर सी बात है हदीस से मुराद ये तो नहीं है, हदीस का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि देखने की बात कह दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मतलब ये हुआ कि जो है वो कपड़ा उतार करके देखेंगे। ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। बात क्या है, जैसे हदीस में है कि नीचे से ऊपर तक देखा, तो ये औरत को देखने की बात, ये क्या है, कपड़े के ऊपर से मसला है जो भी है, क्योंकि इसमें कई चीजें आ जाती है और देखने में ये सब चीजें, मेन तो देखना चेहरे का होता है, चेहरे से जो जुड़ी हुई चीजें हैं ना, तो इसी को देखना कहा जाता है। हाथ भी नहीं देखा तो वैसा कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर कोई आयब हो तो बात दूसरी है, और नायब नहीं है तो कोई मसला नहीं है ना उसमें, वो तो चीजें औरतें देखती हैं घर में जो है तो उनको पता रहता है, वो कोई मसला नहीं है। असल जो देखना चाहते हैं कि कबूल सूरत है या नहीं, हम जिस तरह की शक्ल चाहते हैं वो शक्ल उस तरह की है या नहीं है, वो चीज चेहरे से मालूम होती है। इसीलिए ये भी मसला याद रखिएगा, जब चेहरे के पर्दे की बात आती है तो हमारे बहुत सारे भाई बहन बाज जो है उलमा की राय ले करके कि नहीं चेहरे का पर्दा नहीं है, ऐसा नहीं। भाई असल चीज तो चेहरा ही होता है, याद रखिए। आप पूरा जिस्म कवर कर लो और चेहरा को खुला रखो तो लोगों की निगाहें उठती रहेंगी और लोग देखते रहेंगे। चेहरे का ही पर्दा ना हो, असल चीज तो कोई भी आदमी किसी औरत में देखता है या कोई लड़की किसी मर्द में देखती है तो सबसे पहले वो पर्दा जो है चेहरा ही होता है मेन चीज। इस वजह को, इसे चेहरा जो हम उर्दू में कहते हैं, अरबी में वजह कहते हैं ना, इसको अशरफुल आदा कहा जाता है, यानी इंसान के जिस्म का सबसे बेहतरीन जो है पार्ट यही है, ये चेहरा। यहीं से सबसे पहले खूबसूरती तय होती है और इसी को अनकवर करना चाहते हो, इसी को जो है चाहते हो कि खोल करके रखें, इसको कवर न करें। खातून घर से बाहर निकलती है तो कवर न करें, ये क्या मतलब? इसलिए कि फला आलिम की राय है, फला आलिम की राय। खुद सोचो कि सबसे अहम चीज जिस्म की यही है एक औरत की, यहीं से उसका हुस्न जाहिर होता है, सबसे पहले यहीं से। और भी दूसरी चीजें भी हैं लेकिन अहम सबसे यही है। अब उसके बाद क्या होता है, लोग और क्या चीजें देखते हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे तो उसको आपसे। दूसरी चीज ये है कि हमने पहले ये बात आपके सामने जिक्र की थी कि अरबों के यहाँ, हम जैसे आजकल ये होता है ना कि मोटी जो है, यानी जो भी जो है मोटे हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, इससे मतलब नहीं, आजकल उस मोटापे को पसंद नहीं किया जाता है। ओवर जो कहते हैं ना कि ओवरवेट जो हो जाते हैं, उसे पसंद नहीं किया जाता है। अब ये चीज खूबसूरती की अलामत नहीं है कि कितना गोश्त है बदन में, क्या है, वो सब जो है खूबसूरती की अलामत नहीं है आज के इस दौर में। पहले ये चीजें थी अरबों के यहाँ कि वो जो है, मैंने उससे पहले दर्स में बताया है आपको, मैं फिर से उसको दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि अरबों के यहाँ ये चीज थी, तो उस लिहाज से उस वक्त वो उस चीज को भी देखते रहे होंगे। लेकिन आज के इस दौर में अब वो चीज खूबसूरती का हिस्सा नहीं है, नहीं पसंद करता है कोई, बल्कि पसंद ये करते हैं कि कम जो है, यानी कहिए कि जो है एक मुतनासिब जिस्म हो, मुनासिब हो। हेल्थी का मतलब अब मोटे होना नहीं होता है, बल्कि मुनासिब जिस्म होना चाहिए। और और जो कहते हैं कि बहुत पूरा जिस्म जो है, मोटापा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, मेरे कहने का मतलब ये। तो अब वो सब चीजें तो जाहिर सी बात है कि देखने का मसला ही खत्म हो, चेहरे से खूबसूरती का पता चलता है। अब एक मसला होता है कि हाइट क्या है, क्योंकि ये भी चीज जो है माना रखती है लोगों के लिए। बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि जो है उनके साथ जब जो है उनकी बीवी चले तो ऐसा ना हो कि कोई बहुत लंबा और कोई बहुत छोटे कद का, तो वो जरा उतना जो है, यानी जोड़ जो ये कपल जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा उस लिहाज से। तो वो चाहते हैं कि एक जो है हाइट भी कुछ इस तरह की हो जो हमारी हाइट के साथ मैच खाती हो। तो इस तरह से
हाइट का मसला हो सकता है, कुछ और चीजें भी अगर हैं तो कपड़े के ऊपर से चीजें मालूम हो जाती हैं उसके लिए, और कोई मसला नहीं। तो औरत अपने जिस्म को कवर रखेगी, उसका चेहरा खुला रहेगा जो है, और चेहरे से जो हमने आपसे कहा कि जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल जो है कवर न रहे, कोई मसला नहीं है। और इस अंदाज में लड़का लड़की को देख सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। और हाथ आम तरीके से हथेली तक तो खुला ही रहता है, उस पर निगाह पड़ जाए, अभी उसका देखना यानी बाकायदा जो है वो इरादा करके देखना नहीं चाहेगा, तो कोई भी जो है उसको, क्योंकि खूबसूरती इसके साथ उतनी जोड़ी हुई नहीं रहती। वो पता है कि जब जो है वो ये चीज सही है तो हाथ भी जो है सही रहता है। कोई आयब होगा तो आयब तो वैसे अलग चीज हो जाती है, वो आयब और वो तो मालूम कर सकती हैं जो घर की औरतें हैं, उसे जो है और करीब से देख करके वो मालूम कर सकती हैं। लड़के को सिर्फ इतना देखना है कि लड़की की जो शक्ल है उसके लिए वो शक्ल काबिल कबूल है। लड़की को भी लड़के के ताल्लुक से सिर्फ यही देखना है कि लड़के की जो हाइट है, उसका जो जिस्म है, यानी और जो है उसकी जो शक्ल है, उसके लिए लड़की के लिए काबिल कबूल है या नहीं है। लड़के को देखने के ताल्लुक से हमने पहले भी आपको जिक्र किया कि ज्यादा मसला नहीं पैदा होता, क्योंकि लड़का बगैर पर्दे के बाहर निकलता है, और चूंकि वो बगैर पर्दे के बाहर निकलता है तो कहीं भी लड़की अगर उसको पता हो जाए और उसके घर वाले उसको दिखाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है लड़की के लिए कि उसको उस जगह पे ले जा सकते हैं। लड़के को पता भी नहीं है, जहां लड़का जाता है पता है उसके ताल्लुक से, और वो जो है रास्ते में कहीं भी गुजरते हुए लड़की उस लड़के को देख ले सकती है, इस मकसद से, निकाह के मकसद से कि वो शक्ल उसको पसंद है, कोई हरज की बात नहीं है। और उसकी तरफ से उसके बाद जो है रिश्ते की हामी हो, रिश्ते के ताल्लुक से जो है बात हो, तो ये चीज कोई मसला ही नहीं रखता है। कोई माना लड़के को भी देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कपड़े के ऊपर से ही देखेंगे, लड़की भी जो बाहर जो है लड़का जाता है वो देखेगी उसको, तो लड़की को भी इसी अंदाज से देखने की इजाजत है। और ये कि जो है कितना ये हिस्सा देख सकते हैं, वो हिस्सा देख सकते हैं, ये सब बेकार की बात है और ये खामखा की बात है। हदीस में जितना आया हुआ है हमको उसके लिहाज से अमल करना चाहिए। हदीस में देखने की इजाजत है, और किसी भी शख्स को देखने की जब बात कही जाती है, कहा जाता है हाँ मैंने फलां को देखा है, हाँ मैंने तो उसको देखा है, तो वो देखने का मतलब यही होता है कि वो उसका चेहरा वगैरह देखे है, इसी को देखना कहते हैं। और जब किसी औरत की तरफ निगाह पड़ती है तो इसी चीज की तरफ निगाह पड़ती है, और इसी के लिए खास तरीके से निगाह को नीची रखने के लिए कहा गया। किसी लड़की को उसका निकाब देख करके कोई पसंद नहीं करता। हमारे बाज लोग क्या कहते हैं, बाज भाई लोग, ये कम जो है जो खुतबा देने वाले लोग होते हैं ना, यानी ज्यादा स्पीच जो है जिनका मामला होता है कि बड़ी तकरीरें करते रहते हैं, तो दीन के मसाइल में इतनी गहराई उनके पास, डेप्थ उनके पास नहीं होती है। तो ये सब मसाइल उनसे आम तरीके से सीखने भी नहीं चाहिए, पूछने भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि बाज मर्तबा क्या करते हैं, एक मर्तबा हमने सुना कि जो है वो औरतें आजकल निकाब जो लगाती हैं, तो निकाब भी काफी जो है यानी नक्शो निगार वगैरह, निकाब भी जो है काफी अच्छे किस्म का निकाब पहन करके बाहर निकलती है, अट्रैक्शन होता है उसमें, तो उसके खिलाफ खुतबे और उसके खिलाफ ये हो। भाई साहब कपड़ा के अंदर है औरत, तो कपड़ा चाहे जैसा भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की निगाह भी उठेगी तो कपड़े के ऊपर उठेगी, औरत के ऊपर थोड़ी ना है। औरत को जब तक उसका चेहरा जाहिर नहीं होता है तब तक ये पता नहीं लगता है कि औरत कैसी है या कौन है। जब चेहरा जाहिर होता है तभी ये चीज होती है। निकाब के ऊपर से हम उन औरतों को तो समझ सकते, पहचान सकते, पहचानने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको पता है हम पे कि ये निकाब फला का है और ये फला हो, तो ऊपर से किसी औरत को पहचान लेना ये मसला नहीं।
औरत के ऊपर गलत निगाह डालना कब होता है? जब चेहरा खुला होता है। बकिया कि कोई भी लिबास हो, अगर बकिया जो है जिस्म का हिस्सा कवर किया हुआ है और चेहरा भी कवर किया हुआ है, तो चाहे वो कपड़ा जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना क्या होता है जानते हैं आप? ये एक मर्तबा जो है फारसी जबान का एक शेर है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये हम नौजवानों के लिए कि कभी भी निकाब देख करके किसी लड़की को पसंद नहीं किया जाता है। निकाब से जो है पता नहीं लगेगा कि हाँ निकाब अच्छा है तो लड़की भी अच्छी होगी, निकाब के अंदर जो है वो भी अच्छी होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। तो एक मर्तबा एक फारसी जबान में ये बात जिक्र की गई है कि एक शख्स है, वो किताब लिखने वाले जो आथर है ना, वो कहते हैं कि कभी भी ये ऊपर से कवर को देख करके ये फैसला मत करो कि अंदर चीज कैसी है। वो नसीहत करते हैं। असल में मैं आपके लिए भी ये चीज जिक्र करता हूँ। आजकल क्या होता है ना कि हम लोगों का मिजाज क्या बन गया है कि अंदर चाहे चीज जैसी भी हो, ऊपर से जो उसको कवर करते हैं ना, गिलाफ बनाते हैं, तो खूब सजा करके खूबसूरत बना करके गिफ्ट पैक ला करके किसी, ये खामखा गिफ्ट पैक करने का एक अलग से खर्चा पड़ गया, और उसमें दुनिया भर का टाइम और दुनिया भर की जो है चीजें और खर्चा अलग से, ये बेकार की चीज है। गिफ्ट कभी भी ऊपर के कवर से आप उसका फैसला नहीं कर सकते कि गिफ्ट कैसा है। हो सकता है गिफ्ट अंदर अच्छा ना हो, लेकिन कवर जो है, उसको जो पैकिंग है ना, वो बड़ी अच्छी है। आजकल ऐसे ही करते हैं कि पैकिंग खूब अच्छी रख करके अट्रैक्ट करना, और तिजारत के लिहाज से ऐसे करते हैं कि और लोग, तो ये पैकिंग देख करके कभी भी किसी चीज की अच्छाई या बुराई उसके बारे में आप फैसला नहीं कर सकते। किताब है, किताब की जो प्रिंटिंग है, उसकी प्रिंटिंग देख करके किताब की अहमियत और किताब की वैल्यू आप मुतय्यन नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं कि बहुत अच्छी प्रिंटिंग है तो किताब बड़ी अच्छी है। आजकल क्या हुआ है, ये हमारे बच्चों के लिए जो किताबें छापी जाती है ना, प्रिंट की जाती है स्कूलों वगैरह की, बड़ी महंगी महंगी किताबें होती हैं। वो किताबों के भी अच्छे खासे पैसे, वो कहाँ से हुए? वो प्रिंट ही ऐसे किए जाती है किताबें। क्यों ऐसा? क्योंकि वो नहीं, बहुत अच्छी प्रिंट है ना। तो आजकल हम चीजें जो है ना किसके ऊपर पसंद करते हैं? वो पैकिंग के ऊपर पसंद। तो कभी लड़कियां, मेरे भाइयों, आप उनके बुरखे पर जाके पसंद मत करने लगिएगा। मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर से कवर है, कवर से कोई चीज नहीं पसंद की जाती है। कवर के अंदर क्या चीज है, असल वो चीज देखने की होती है, वो सही होना चाहिए। तो एक फारसी का एक जो है, फारसी पर्शियन लैंग्वेज जो, उसका एक आथर जो है अपनी किताब में ये नसीहत करता है, तो यही बात जिक्र करता है। तो कहा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऊपर से जो कवर देखा, तो यानी कुछ कह लीजिए कि निकाब देखा, मैं अगर औरत की बात कहूँ तो निकाब देखा आपने, तो बड़ा अच्छा था, तो माशा अल्लाह क्या निकाब है, क्या चाल है, क्या ढाल है, यानी जो है कहना जो है शुरू कर दिया। और अगर उसने कहीं निकाब उलट दिया तो वो चेहरा नानी का निकला, तो फिर क्या करोगे उसके बाद जो है? तो ये जो है वो किताब में ये बात जिक्र करते हैं कि चेहरा खोल के देखोगे तो कभी नानी भी निकल सकती है अंदर से। तो ये चीज, कवर से कोई चीज जो है पसंद न की जाती है, और न कवर से कोई इस तरह का मसला होता है कि जो है बुर्का बड़ा अच्छा है, निकाब बड़ा अच्छा है, तो उसकी वजह से लोग पीछे पीछे पड़ जाएंगे। कोई निकाब से पीछे नहीं पड़ता। ऐसी कोई चीज नहीं होती। एक मर्तबा ऐसा हुआ, ये जो कवर की बात थी जो है, खैर मैं वो चीज नहीं जिक्र करना चाहता, छोड़ देते हैं उस मसले को। मैं बात ये जिक्र कर रहा था आपसे कि ये असल मसला है देखने किताब से, और क्या देख सकते हैं उसके बारे में यही बात है। अहादीस की रोशनी में जो अहादीस हमने पेश की, उसमें देखने की इजाजत दी गई है, इतनी ही सी बात है। और देखने की बात क्या होती है लैंग्वेज के लिहाज से, वो मैंने बताया आपको कि जब ये कहा जाता है कि हमने फुला को देखा है,
تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ پورا جسم دیکھا ہے، اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ چہرہ اور اس کی جو شکل و صورت ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، اسی کو دیکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ اور کسی بھی شخص کی پہچان، کسی مرد کی یا کسی عورت کی، کوئی بھی شخص، اس کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، پہچان چہرے سے ہوتی ہے۔ اگر چہرہ جو ہے بدلیں گے آپ، تبھی جا کر کے کوئی شخص جو ہے یہ کر سکتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے فلاں ہے۔ چہرہ دیکھ کر کے ہی پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی، پیچھے سے کون ہے پتہ نہیں لگے گا۔ جب چہرہ دیکھتے ہیں تو ہاں یہ فلاں آدمی، ہاں یہ تو فلاں ہے، چہرہ دیکھ کر کے ہی نہ کہتے ہیں۔ تو چہرہ ہی دیکھنے کی بات ہے میرے، چہرہ ہی دیکھنا اصل جو ہے اہم چیز ہے۔ خوبصورتی سے جڑی ہوئی کچھ اور چیزیں میں نے کہا کہ اس کا جو ہے ہائٹ وغیرہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی جو چیز ہے جو آج کے دور میں موٹاپا وغیرہ جسے کہتے ہیں، تو وہ تو خیر چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسے ہی اوپر سے دیکھ لینے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کافی ہے، یہی دیکھنا کافی ہے، مزید اور کچھ نہیں کہ نہیں ہم یہ حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی کچھ جو ہے نہ کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور نہ ایسی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، اور نہ کسی ایسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے، یہ مسئلہ تھا دیکھنے کا۔ جی ہاں، بولیے بولیے۔ السلام علیکم شیخ۔ شیخ تصویر ہاں کی شکل میں دیکھنا کیسا ہے شیخ؟ مطلب تصویر جیسے کھینچنا ایک جی ہاں طریقے سے جی ہاں، جائز ابھی نہیں ہے، ایک لیکن جو لوگ ہے، آج کل شیئر کر دیتے ہیں جی ہاں تصویر۔ جی ہاں، آپ کو جو ہے میں نے اصل میں یہی مسئلہ ابھی ذکر کرنے والا تھا جو آپ نے سوال کر دیا۔ وہ مسئلہ اب کیا ہے، اب تو ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ایک سوال آتا ہے، اور اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب رشتے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں پہلے کہ آپ فوٹو شیئر کر، فوٹو شیئر کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو رشتے بیچ میں بروکر وغیرہ جو ہوتے ہیں، رشتہ جو کہیں لگاتے ہیں، تو یہ بروکر بھی کیا کرتے ہیں، ایسے کچھ کرتے ہیں کہ تصویر ان کو دینا پڑتا ہے، فوٹو جو ہے دینا پڑتا ہے، لڑکے کا ہو لڑکی کا ہو دینا پڑتا ہے، وہ فوٹو دکھاتے ہیں سامنے والے کو۔ تو پہلے دیکھنا دکھانا جو ہوتا ہے نا، جو ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے شکل، وہ یہی ہے۔ جو یہ بروکری جب کسی چیز میں بروکری آ جاتی ہے نا، تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بروکر لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں پہلے آپ کو تصویر دیں گے تبھی جو ہے ہم بات آگے کر سکتے، جو تصویر مانگتے ہیں۔ تو کیا تصویر دی جا سکتی ہے؟ تصویر دیکھنے کا مسئلہ ہے، یہ پہلی چیز ہے، تصویر دیکھنے کا معاملہ۔ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ اوریجنل دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، تو یہ فوٹو کاپی کے چکر میں کیوں پڑے ہیں، زیراکس کے چکر میں کیوں پڑے ہیں خواہ مخواہ میں؟ شریعت نے تو اوریجنل کی اجازت دے رکھی ہے نا، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو شکل ہی دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ، جسم ہی دیکھ سکتے ہیں، ریئل میں دیکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ تصویر دیکھنے کی بات کیوں خواہ مخواہ چھیڑتے ہیں، کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے، نہیں جائز، جب اصل دیکھ سکتے ہیں تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پریشانی کیا ہے، اس میں تصویر جو آپ دے دیتے ہیں بروکر کو، یا بروکر لوگ تصویر نہ جانے کتنے لوگوں کو تصویر دکھاتا ہے، اور ان تصویروں کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا اصل دیکھ سکتے ہیں تو پھر تصویر کیوں نہیں دیکھ سکتے ہو؟ تو دیکھ ہی سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھنے کا، لیکن کیا آپ اس چیز کو سرکشت کریں گے، اس کی گارنٹی دیں گے کہ یہ تصویر صرف وہی دیکھے گا جو نکاح کرنا چاہتا ہے؟ اس کی گارنٹی کون لے گا؟ میرا سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال میں۔
تو اس کی گارنٹی کوئی دے نہیں سکتا میرے بھائی، اور مس یوز ہونے کا بہت خطرہ ہے اس میں۔ تو کیوں تصویر جو، ہاں اگر واقعی معنی میں، یعنی فرسٹ جو یہ ہے کہ ہم بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یا دیکھنے دکھانے کا کچھ کرنے سے پہلے جو ہے، یا گیدرنگ وغیرہ سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تصویر کم سے کم دیکھ لیں، تو ایک اندازہ تو ہو جائے گا نا اس سے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کی شکل کیا ہوگی میرے بھائیوں؟ اس کی شکل صرف یہ ہوگی کہ وہ تصویر، اس کی نا تصویر کھنچوا سکتے ہیں اس مقصد کے لیے، اور یہ جو ہے ضرورت ہے نا یہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ضرورت کے وقت میں تصویر کھنچوانا جائز ہے، شریعت کھنچوا سکتے ہیں اور تصویر دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہوگی کہ صرف لڑکے کو جس سے نکاح ہے وہ جو، یا گھر کی عورتیں وہ دیکھ سکتی ہے، کوئی اور یہ تصویر نہ دیکھے، اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر فوراً واپس لینا ہوگا کہ اس کا کوئی مس یوز نہ ہو۔ کیونکہ ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پھر بار بار بھی دیکھتے ہی رہنا، وہ مسئلہ بھی میں ذکر کرنے والا ہوں ابھی، تو پہلے یہ اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے، تصویر کھنچوا بھی سکتے ہیں اس مناسبت سے، اور تصویر دے بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی شکل یہ ہوگی جائز شکل۔ جائز شکل کیا ہوگی؟ یہ وہ لڑکا جس کے ساتھ لڑکی کی بات چل رہی ہے اس کو تصویر دکھائی جائے، اس کی جو گھر کی عورتیں، کوئی اور مرد نہیں دیکھے گا اس کے گھر میں بھی، اس کے گھر کی عورتوں نے تصویر دیکھا یہ، اور اسی وقت تصویر ان سے واپس لے لی گئی۔ وہاں تصویر چھوڑی نہیں جا سکتی، یہاں تو بروکر کے پاس رہتی ہے، اور بروکر جو ہے نہ جانے کتنے لوگوں کو تصویر باقاعدہ اس کے پاس فائل بنی رہتی ہے، اور وہ فائل سب کو دکھاتا رہتا ہے۔ تو اب ایسے اس میں تصویر اس کو دینا یہ تو غلط ہے میرے بھائی، اس کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو جائز شکل ہو سکتی ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ، کوئی سوال رہے گا تو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ پہلے ہی جو ہے جس وقت آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے نا آپ پوچھ لیا کیجئے، انتظار مت کیا کیجئے کہ میں کلاس ختم کر لوں گا تب جو ہے آپ سوال کریں گے، میرا اصل میں وہ سسٹم نہیں ہوتا ہے، میں تو اپنے ٹائم سے کلاس ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید وقت کے لیے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ پہلے ہی سوال بیچ بیچ میں کر لے سکتے ہیں، مجھے کوئی اس پہ یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں جو چیز بیان کرتا ہوں درس میں، میرا کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ میں وہ پورا جو ایک ترتیب سے وہ کر کے آیا ہوا السلام ہوں، علیکم۔ تو اگر بیچ میں آپ نے کوئی سوال کر دیا تو مجھے ڈسٹرب ہو گیا تو میں بیان نہیں کر سکتا، میرا ویسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، میں تو السلام یہ علیکم۔ ہے کہ نام جی ہاں بولیے۔ استاد کیا یہ ضروری ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہو لیکن خوبصورت نہ ہو، کیا یہ ضروری ہے کہ خوبصورت بھی ہو اور دیندار بھی ہو؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے، چیز کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو اس کی جو ہے وہ لڑکی قابل قبول آپ کے لیے ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس چیز کو لے کر کے کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ اصل یہ چیز ہے، یہ آپ نے جو سوال کیا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، سب کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارا جو ہے چونکہ بہت ساری فیملی جب گھروں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں ان کے تو جانا بھی پڑتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے اور بات چیت کے لیے، تو ایسے کئی جگہوں پہ جانا ہوا، تو ایک مرتبہ جانے کا ایک جگہ پہ گئے تو وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تناؤ چل رہا تھا، آپس میں اختلاف چل رہا تھا، تو لڑکے نے کیا کہا، ایک جملہ کہا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کہا کہ یہ شکل تو مجھے پسند ہی نہیں تھی، میں تو صرف جو ہے یہ سوچ کر کے شادی کر لیا تھا کہ تھوڑی دیندار ہوگی تو اچھا رہے گا گھر میں، تو میں تو دینداری کو سمجھ کر کے نکاح کیا تھا، لیکن یہ تو ایسی نکلی۔ اب اس پہ کیا ہوتا ہے نا، ایکسپیکٹیشن جسے کہتے ہیں، دینداری کے نام پر جو ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہم نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اس کے اوپر 100% اس پر پرفیکٹ جو ہے بالکل آپ کے سامنے جو ہے رہے ہمیشہ، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔
اور بعد میں یہ کہ جو ہے میں نے اس کی اس لیے شادی کیا تھا کہ یہ دیندار ہے، اس کی شکل تو مجھے پہلے ہی سے پسند نہیں ہے. شکل پسند نہیں ہے، دلوں میں محبت نہیں آتی ہے نا. یاد رکھیے گا، جب محبت نہیں ہوتی ہے دلوں میں تو اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آدمی بعض چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر پاتا ہے، اگنور نہیں کر پاتا ہے. وہ ہر چھوٹی چیز کو کیا کرتا ہے پھر نوٹ کرتا ہے. میں تو دیندار سمجھ کے شادی کیا تھا، اس کا دیکھو اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا. یہ انسان نہ جانے اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں روز کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن ایک عورت سے کچھ ہو جائے تو پھر جو ہے پورا جو ہے آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. تو شادی کے ٹائم پر تو بڑا جوش تھا کہ جو ہے دیندار ہونا چاہیے، مجھے شکل نہیں چاہیے، مجھے شکل نہیں چاہیے. لیکن بعد میں وہ چیز باقی نہیں رہتی ہے، یاد رکھیے گا. کیونکہ جس دینداری کے بھرم میں تھے، کبھی بھی کوئی عورت یا کوئی بھی مرد کا بھی وہی معاملہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس پہ باقی نہیں رہ سکتا. اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. دین کے مسئلے میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے عورت کیا ہے وہ کھولا لینے کے لیے بیٹھ جائے، یا مرد جو ہے طلاق کے لیے کہ نہیں میں نے تو یہ سمجھ کر کے شادی کیا تھا، اب یہ معاملہ ہو. تو ایسے نہیں چلتے ہیں گھر. شاید آپ کو جو ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہاں، سوال کرنے والے جو صاحب تھے میں ان سے پوچھ رہا جی ہوں، الحمد آپ کو للہ. شاید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہاں، تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی. کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ قبول صورت تو رہنی چاہیے، اور انسان کی عادتوں سے بھی اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. یعنی محبت کے لیے یہ کوئی ظاہری شکل میں بہت خوبصورتی، یعنی جو ہے ہر ایک جو ہے مس ورلڈ یا مس یونیورس ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. مسئلہ صرف یہاں پر یہ ہے کہ کم سے کم دل کا میلان اس کی طرف ہونا چاہیے، اور ایسا شکل ایسی تو ہونی چاہیے کہ ہمیں قابل قبول ہے وہ. اور پھر اس کے بعد جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں میرج لائف میں جو ہے. بعد میں اس استاد آدمی شکل لے کر کے بھی بہت کچھ نہیں کر سکتا. بات اچھی سے اچھی شکل والی عورتوں کے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو طلاق اور خلا ہوتے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ کہ کتنے دن تک آدمی جو ہے اسے یہ کرے گا. جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے نا، میرج لائف یہ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو شوہر ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنی بیوی کے تعلق سے، یا بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور جب وہ چیز نہیں سامنے آتی ہے تو بعد میں چاہے شکل کتنی بھی اچھی ہو، وہ بات نہیں رہ جاتی ہے میرے بھائی. تو یہ سب چیزیں ہیں، معنی رکھتی ہیں. میں نے اسی لیے جب لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں، تو میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بات رکھی. ہم کو بہت سی چیزیں اور بھی دیکھنی چاہیے. وہ صرف جو ہے خوبصورتی ہی ایک چیز نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں بہت معنی رکھتی ہیں. میں نے آپ سے یہ بھی بتایا تھا کہ کتنی انٹیلیجنٹ، یعنی انٹیلیجنٹ ہونا بھی ایک یہ ایک اچھے اخلاق کے ہونا، یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے چیز جو ہے. بڑی بعض مرتبہ جو ہے نا بعض لوگوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. ہم اپنے پڑھاتے ہیں نا، ہم تو چونکہ ٹیچر ہی ہے تو ہم کو اس کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ ان کے ساتھ جو لگاؤ ہمارا ہوتا ہے نا، ان کی خوبصورتی کے لحاظ سے نہیں ہوتا ہے. ہمارا لگاؤ کیا ہے؟ ان کی جو یعنی ایٹیٹیوڈ جو ان کا ہوتا ہے، لرننگ ایٹیٹیوڈ جو ان کا ہوتا ہے نا، وہ دیکھ کر کے ہمارے دلوں میں ان بچوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، یا ان بچیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے. اس کے لحاظ سے ہوتی ہے یہ چیز. بچیاں جو پڑھتی رہتی ہیں ہمارے پاس، ہم تو کبھی دیکھے بھی نہیں رہتے ہیں چونکہ ہم تو شکل دیکھتے نہیں. ہم تو جب پڑھاتے ہیں ایسے کلاس روم میں بھی پڑھاتے رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری تو کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ ان کو کور کرنا ضروری ہے. اپنا چہرہ کور نہیں کیے تو پھر ہم جو ہے نہیں پڑھاتے، کیونکہ ہماری نگاہ ان کے چہرے پہ نہیں پڑنی چاہیے. یہ ہماری کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ ایک بات ہوتی ہے. ہم تو چہرہ دیکھے بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ ان کا ہمارا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک دلوں میں ایک لگاؤ سا ہوتا ہے.
ये एक बहुत अहम चीज होती है। तो ये शादीशुदा जिंदगी में भी मेरे भाइयों इसकी बड़ी अहमियत होती है। साथ जिंदगी गुजारना होता है ना, बहुत छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करना भी बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपकी जो मैरिज लाइफ कभी भी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं बन सकती। हर छोटी छोटी चीज को पकड़ करके रखेंगे, किसी चीज को भी नेगेटिव लिहाज से लेंगे। ये कहा जाता है, ये आप किसी भी डॉक्टर को भी पूछेंगे तो वो भी, साइकोलॉजी के लोग खास तरीके से इस चीज को नोट करते हैं, आम डॉक्टर नहीं जानता इसको। वो ये होता है ना कि आपकी जो फीलिंग है किसी के ताल्लुक से, असल में ये फीलिंग वो थॉट का नतीजा होती है। यानी जो भी फीलिंग आती है किसी चीज के बारे में, वो पहले थॉट जो होता है इंसान का, सोच जिसे हम कहते हैं ना, ये उसी के नतीजे में फीलिंग आती है, और उस फीलिंग के नतीजे में फिर एटीट्यूड इंसान का होता है। तो पहली चीज क्या होती है ना, थॉट, जिसे हम सोच कहते हैं। अब पहले से कोई जो है, हमारी सोच ये है, अगर हमारी सोच ये है, क्लास में ये अभी हम दर्स ले रहे हैं ना, तो कोई भी अगर इस थॉट के साथ, इस सोच के साथ है, अरे क्या ये, उसको दर्स के ताल्लुक से पहले से क्या है, सोच है, और ये निगेटिव थॉट है, उसके पास मनफी सोच है, तो जितनी देर तक भी वो आदमी दर्स में बैठा रहेगा, ये जो फीलिंग है उसकी हमारे इस जो है दर्स के ताल्लुक से, वो हमेशा निगेटिव रहेगी। याद रखिए, यानी उसको, हाँ ये इतना था, इस जो क्लास में ऐसा हुआ, ये है, अगर ऐसा हो तो ऐसा, दुनिया भर की चीजें रहेंगी। लेकिन अगर ये थॉट, अगर ये पॉजिटिव होता, तो फिर क्या होगा, वो फीलिंग कैसी आएगी, अच्छी, हाँ बहुत अच्छा था, माशाल्लाह। हमेशा अच्छी फीलिंग या बैड फीलिंग जो होती है ना, जो गलत जो है वो इंसान महसूस करता है, अच्छा नहीं महसूस करता कहीं पर, तो वो किसका नतीजा होता है, उस थॉट का नतीजा होता है जो पहले उसके दिमाग में होता है। तो ये चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत माना रखती है, इसकी बड़ी अहमियत है, इसको समझना है। फिर उसके लिहाज से एटीट्यूड बनते हैं। फीलिंग अच्छी है मेरी किसी के ताल्लुक से, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ उसको और अच्छा महसूस करता हूँ उसके, तो मैं हमेशा जब भी मेरा बिहेवियर उसके साथ होगा वो अच्छा होगा। याद रखिएगा, उसी से ये चीजें बनती हैं। इसीलिए हमने इन सब चीजों की अहमियत को आपके सामने बयान किया था। और ये एक कबूल सूरत होना, यानी आपको उसकी शक्ल जो है पसंद आना, ये एक अच्छा जरिया है इसका। इसीलिए कभी भी कोई भी शख्स इस लिहाज से नहीं, मुझे सिर्फ दीनदारी चाहिए, मैं क्यों देखने जाऊंगा, मैं क्यों देखूंगा, मुझे वो नहीं है, मुझे देखना नहीं है, मुझे जो है शादी करनी है, दीनदार है काफी है, ये गलत सोच हो जाएगी। फिर याद रखिएगा, ये गलत सोच हो जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हिदायत दी है ना इसके बारे में देख लेने की, हम उसके अपोजिट पे जा रहे हैं, हम अपोज कर रहे हैं गोया कि उसको। क्यों अपोज कर रहे हैं, कम से कम देख लेते एक मर्तबा, तो एक अंदाजा तो हो जाता था ना, एक के जो है, हाँ ठीक है, अच्छी है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत, लेकिन जो है हमारे जो है, हम जिस तरह से चाहते हैं, हमारे लिए दीनदारी अहम है, जाहिरी शक्ल सूरत इतनी काफी है, कोई हरज की बात नहीं है, हमारे लिए ये मुनासिब है निकाह करने में। अभी मैं जो बहुत सारे इसमें गया, मुझे तो एक मरतबा एक जगह गया, जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पर बात क्या हुई, शौहर बिल्कुल तुला हुआ है लड़की को तलाक देने के। कई मरतबा काउंसलिंग वगैरह हुई उसके ताल्लुक से, और बातें हुई, कई मरतबा लोग इकट्ठा भी हुए, लेकिन क्या है वो माइंड सेटअप उसको ये है कि मुझे तलाक देना है। उसका बहाना क्या है कि ओवर वेट, मोटापा, उससे नहीं चाहिए।
वो बार बार फोर्स करता है कि जो है नहीं तुमको इसे लूज करना है। डाइट जो है फिक्स करके लड़की की जिंदगी बिल्कुल अजीरन बन गई इसके चक्कर में। ये डाइट ये डाइट जिंदगी पूरी इसी। जब हमने मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि शादी के वक्त में भी ये चीज थी, यानी उस वक्त भी लड़की ओवरवेट थी। सवाल ये आता है, ये अब मेरी बात आप यहां पर अच्छी तरह समझ जाएंगे मेरे ख्याल में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखने की बात कही, आप जब उस टाइम देखे, उसको देखने से पहले, निकाह से पहले आपको ये इजाजत थी और उस टाइम भी लड़की ओवरवेट थी और आपने फिर भी निकाह कर लिया और आपने दीनदारी देखा उस वक्त और दीनदारी के लिहाज से आपने निकाह कर लिया, तो आज फिर क्या चीज है? आज वो चीज कहां चली गई? एक तो होता कि अगर वो निकाह के बाद ओवरवेट का मसला आया तो ये परेशानी आपको थी, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं मेरे भाई। तो ये है, अगर निकाह के बाद भी आता है तब भी इन चीजों की वजह से ये माइंड सेटअप करना कि नहीं मुझे तलाक देना है, मुझे छोड़ देना है, नहीं आपको अपना वेट लूज ही करना है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। ये लड़कियों पर इस तरह के मामला लेकर के कभी कभी जुल्म होते हैं, बेकार के जुल्म होते हैं। किस हद तक डाइट 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 की क्या बेकार की जो जिंदगी क्या होती है फिर उसकी, तो बेकार की बातें होती है ये सब। और शादी के बाद मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, तो क्या बीमारी होगी तो उसको छोड़ देंगे, ये कर देंगे? नहीं, ये चीजें जो है सोचने की होती है मेरे भाई। शौहर की को कुछ हो जाए मान लीजिए, तो लड़की जो है खुला का मुतालबा शुरू करे, तो क्या आप क्या कहेंगे फिर उसको? भाई उसको हक है, ये कोई इसमें ये नहीं कर सकते हैं, आप तलाक दे सकते हैं, वो खुला ले सकती है, लेकिन क्या ये निकाह का जो बंधन है, जो ये शादी हुई है, इसके कुछ तकाजे भी थे। उसके तकाजे तो ये थे कि जिस वक्त आपके साथी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप उस टाइम पर उससे अपना दामन झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। गलत है या नहीं? अगर उसको कुछ बीमारी हो गई, कोई परेशानी हो गई, अगर यही है कि उसका वेट ही ज्यादा हो गया, ठीक है, आपको तो फिर ये चाहिए कि और करीब उसके हो करके उसको ले करके जाएं, तो वॉकिंग कराएं, कुछ तरह चीजें करें। ये खामखा नहीं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये है वो सब जो है छोड़ करके जरा अपनी तरफ से आप खुद उसका साथ दो, तो शायद आपका साथ पा करके जो अंदर से उसे खुशी हासिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ करो, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो वो जो है वेट भी लॉस हो जाएगा। अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो वो अब आपकी बीवी है या ये अब आपका शौहर है। साथ में ऐसे वक्त में जब उसको साथी की बड़ी सख्त जरूरत है, बीमार पड़ा हुआ है, कोई और चीज है, तो उस वक्त रास्ता अलग करने के बारे में सोचो, तो ये गलत है। हमने निकाह के बारे में पहला जो दर्स लिया था, शायद जो लोग शरीक थे उनको पता होगा कि निकाह की अरबी जबान में असल में माने क्या होते, निकाह की मीनिंग क्या होती है। निकाह का माना होता है एक दूसरे में मिल जाना, बिल्कुल ये जो एक दूसरे से मिल गया है ना, मेरा हाथ देखने, तो इसे जो है अरबी जबान में असल में निकाह कहा जाता है। अरबी में कहते हैं ये मिल जाना। और मैंने फारसी का एक शेर पढ़ करके सुनाया था उस वक्त कि जब निकाह हो जाता है लड़का और लड़की का, मर्द और औरत का, तो इनकी मिसाल कैसे है, कैसे होना चाहिए। ये पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो आजकल कहा जाता है, या इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं ना, कपल जो है, और ये असल में जो है वो उस चीज के लिए उतने मुनासिब नहीं है। निकाह का लफ्ज जो है बहुत अहम है उसके लिए। निकाह जो है, याद रखो ये निकाह। तो मैंने फारसी का एक शेर भी सुनाया था, वो आज फिर आपको याद दिलाता हूँ कि मन तू शुदम तू मन शुदी,
من تن شدم تو جا شدی تا کس لگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگر. کہ فارسی میں یہ کہتے ہیں کہ اب نکاح کے بعد یہ شوہر اور بیوی کا دو الگ وجود نہیں ہے، یہ دو الگ فزیکل تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کی تھاٹ، ان کی سوچ، ان کی جو ہے فیلنگ، اس کے لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں، اب ایک ہو گئے ہیں. یہ دو الگ الگ نہیں ہے کہ پارٹنر نہیں ہے، یہ دو پارٹنر کیا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اب ایک چیز ہو گئے ہیں دونوں مل کر کے. دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی فیلنگ آنی چاہیے. یہ جیسے ہمارے باڈی کا ایک پارٹ ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اس حصے میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف ہماری پوری باڈی جو ہے، ہول باڈی، یہ کیا ہے، اسے فیل کرتی ہے، محسوس کرتی ہے. بیوی کو کچھ ہو گیا، شوہر کو محسوس کرنا چاہیے. شوہر کو کچھ ہوا، بیوی کو محسوس ہونا چاہیے. یہ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو جب کوئی پریشانی کی بات ہے تو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، الگ کر دیں گے. نہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ طلاق دے دو کہ آپ کو دوسری مل جائے گی، کوئی بھی لڑکیوں کی کمی نہیں. آپ کھلا لے لو گے، کہیں آپ کی شادی ہو جائے گی دوسرے سے، ٹھیک ہے، لڑکوں کی کوئی کمی نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کا یہی مقصد تھا؟ یہ مین چیز ہے نا. تو نکاح کے مقصد میں کیا ہے، جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کو باقی رکھنے کی بات ہوتی ہے، اور اسی مقصد سے دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے میرے بھائی اور بہن. تو اس مقصد کو سامنے رکھو، اور کبھی یہ مت کہو کہ نہیں وہ دیداری کافی ہے، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھ لو، وہ صورت بھی آپ کے لیے قابل قبول ہو اور ایک اچھی فیلنگ آپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جڑ جائے گی. تو نکاح کے بعد پھر کسی وجہ سے یہ سب سوچ کر کے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور جو ہے دوسروں کی بیویوں کو دیکھ دیکھ کر کے جو ہے کہ ان کو ایسی بیوی، ان کی ایسی بیوی، میری بیوی تو ایسی ہے، یہ سب چیزیں نہیں آنی چاہیے. بعد میں یہ سب فیلنگ نہیں آنی چاہیے. انہی سب چیزوں کا دروازہ لاک کرنے کے لیے، بند کرنے کے لیے شریعت نے ہمارے لیے اس کی اجازت دی ہے، اس کو ذہن میں رکھو. بہرحال یہ بات تھی، وہ بیچ میں جو سوال آیا اس کی روشنی میں نے یہ بات کہی، آپ کے سامنے ذکر کر دی. ایک اور سوال ہے شیخ. اب جو ہے وقت ختم ہو گیا سوال کا، اب آئندہ سوال کر لیجئے گا، چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے، اور ہمارا ٹائم بہت زیادہ جو ہے جڑا ہوا ہے مختلف جو ہے دروس وغیرہ سے. تو ہم زیادہ جو ہے اس کے بعد پھر ہم جیسے اوور جو ہے ویٹ نہیں ہو سکتے نا، تو اوور ٹائم بھی ہم نہیں ہو سکتے اصل میں. تو ٹھیک ہے، تو میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ جو مسئلہ تھا ہمارے پاس، کہ کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو کیا پھر دوبارہ دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں؟ نہیں میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کی اجازت ہے شریعت میں؟ یا یہ کہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ بات چیت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا؟ یا تنہائی میں مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے؟ یہ چند سوالات ہیں. انشاءاللہ اگلا درس ہمارا اس کے اوپر ہوگا کہ کیا دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے کے بعد پھر کیا کیا پابندیاں آ جائیں گی دوبارہ، اور جو ہے کیا تنہائی میں مل سکتے ہیں کہ نہیں، بات چیت کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ سب انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، ڈیٹیل کے ساتھ رکھی جائے گی انشاءاللہ. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.